اعتدال سے وہ تلاوت کریں گے، اور تلاوت کے دوران آپ دیکھیں گے آیات لمبی ہیں، لیکن یہ تلاوت اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ ہم تلفظ کی ادائیگی درست انداز میں کر سکیں، کیونکہ ہمیں الفاظ بھی صحیح بولنا نہیں آتا، تلفظ کی ادائیگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہمیں توجہ کے ساتھ بورڈ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تلاوت ہوگی تو تلاوت کے دوران ہر لفظ کو دیکھنے کی، زبر زیر کو، سواد کو، سین کو، ہا کو، ہا کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ایمان و صحت کی دولت سے مالا مال کر کے ہمیں آج باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد رب نے مجھے اور آپ کو اپنے کلام کی فکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ اس قرآن نے ہمیں بالکل قریب کر دیا ہے، اور ہم قرآن کی خاطر جمع ہیں، اور یہ قرآن رابطے کا ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ۔ جب ہم قرآن کے قریب چلے جائیں گے تو ہمارا رابطہ کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ اللہ کے ساتھ۔
تو اللہ وہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. یہ جو عقل و شعور اور فکر اور یہ آنکھیں، یہ کان، یہ نعمتیں، یہ اسی کی دی ہوئی ہے اور یہ امانت ہے. اور یہ قرآن مجید بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے کہ اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. اصحاب کہف میں ہم نے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ، پھر اس کے بعد جنرلی باتیں ہوئی، لیکن ہر موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شرک سے دور رکھنے کی نہایت بہترین انداز میں سمجھایا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آج کے واقعے میں بھی شرک سے بیداری کا کتنا زبردست مظاہرہ ہو رہا ہے. اور اگر شرک میں کوئی پھنس گیا ہے اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس شرک سے نکلنے کے لیے کیا سورسز استعمال کیے جائیں، کیا طریقے استعمال کیے جائیں. آج کے سبق میں ایک بہت سبق آموز واقعہ ہے، اس کو ہم سمجھیں گے. اور یہ واقعہ کن لوگوں کا ہے؟ باغ والوں کا. دو دوست تھے، ایک کے پاس بہت بڑا باغ تھا جس کا ہم نے پچھلی کلاس میں تذکرہ کیا تھا. آج اس باغ کے حوالے سے مزید بات ہوگی. جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اللہ نے فرمایا جب یہ باغ میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا. یہ ظلم کیا تھا. آج یہ دوست اس کو کس پیرائے میں سمجھاتا ہے، کس طریقے سے سمجھاتا ہے، آج ہم اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. تو ترجمے کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے ترجمہ تو آپ لوگ کو دیکھیں جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر نماز نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر بورڈ کے سامنے بیٹھتا تو وہ ہے جو درس قرآن ہم دیتے ہیں. یہ درس قرآن نہیں ہے، یہ قرآن فہمی ہے کہ قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، غور سے سنو، پھر اس دماغ میں اتارو اور شیئر کرو ایک دوسرے کے ساتھ. آئیے دیکھیں گے کہ کالا سے شروع کر کے کالا، یہ قرآن میں بہت آتا ہے. کالا اس نے کہا، لہو اس سے، صاحبہو اپنے اس دوست سے، یعنی اس اپنے اس دوست سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ گفتگو کر رہا تھا اس سے. اچھا یہ دیکھیں گے آپ میں وہ ہوا، یہ ہوا جو ہے اس کا واو ادھر لائیں گے اور ہا ادھر لائیں گے تو وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک منٹ آپ ادھر ہو جائے تھوڑا سا. اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، ایک منٹ کر لیتے ہیں، پہلے بندوبست کر لیتے ہیں. ایک مجھے کہہ دینا کر لیتے ہیں، بندوبست کر لیتے ہیں. سر کو جگہ دیں، آپ تھوڑا سا اجازت صاحب، آپ سر آپ ادھر آ جائیں. ادھر نہیں، آپ ادھر آ جائیں سر، آپ ادھر آ جائیں پلیز. آپ قدیر صاحب آپ ادھر ہو جائیں، آپ ادھر ہو جائیں سر، آپ ادھر ہو جائیں. جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے نا وہ ادھر آئے سر. آپ کو نظر آتا ہے یہاں سے؟ ادھر اگر کرسی لائیں، پیچھے لوگ ہیں نا بہت زیادہ، ادھر سر ادھر ہو جائے. بس ڈسپلن مینٹین کرنا ہوتا ہے. بس ادھر ادھر ادھر، یہ تو خالی جگہ نہیں، اس کو پر پڑی مہربانی جلا کر لا معذرت کے ساتھ. تھینک یو. یحاور محاورہ سے، محاورہ، محاورہ کس کو کہتے ہیں؟ گفتگو. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، محاورے میں استعمال کرو. بچوں کو ہم کہتے ہیں محاورے میں استعمال کرو. تو وہ محاورہ یہ ہے یعنی باتوں میں کہ آسان بات ہو جائے. اب وہ اپنے آسان گفتگو میں اپنے دوست کو سمجھا رہا ہے. اکفرتا، کیا انکار کرتے ہو؟ اور تا کے معنی تو، اچھا یہ تا کو میں نے تھوڑا سا یہاں پہ یہ کیا ہے، یہ تا جب آئے گا تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا اور یہ میل کے لیے ہوگا. لیکن تا کے نیچے زیر آ گیا تو یہ فیمیل کے لیے ہوگا، اور یہ فیمیل میل دونوں کے لیے یہ ہوگا دعا. اور یہ تم جو ہے یہ پلورل کے لیے ہے اور یہ میل کے لیے ہوگا. اور اگر آخر میں تم نہ آ جائے تو یہ پلورل کے لیے ہوگا لیکن یہ فیمیل کے لیے ہوگا. یہ ذرا یاد رکھیں.
کسی بھی لفظ کے آخر میں تا، تے، تما، تم، تن نہ آ جائے تو آپ ترجمہ یو ہوگا بس. انگریزوں کے پاس صرف یو ہے لیکن عربوں کے پاس 5 ہے، کیونکہ یہ اللسان ہے، یہ زبانوں کی ماں ہے اور باقی زبانیں اسی سے عربی سے لی گئی ہے. اسی طرح کسی لفظ کے آخر میں کا آئے گا، اس طرح کا ہے تو مؤنث کے لیے ہوگا کی، 2 کے لیے کما، جمع کے لیے تم اور عورتوں کے لیے تم. یہ بھی یاد رکھیں گے یہ جب آئے گا تو یہ یو ہوگا یا یو ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اب یہ پروناؤن ہے، یہ بعدوں کا ہو آئے گا، بعدوں کا ہے آئے گا زیرو، لیکن ترجمہ ہوگا ہم. اور یہ آئے گا تو ترجمہ کیا ہوگا ہر. یہ بورڈ کے لیے ہوگا، دیم کے لیے، یہ میل کے لیے جمع اور یہ مؤنث کے لیے جمع ہے. بس یہ آپ یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے سر. اکفرتا، کیا تو نے کفر کیا؟ انکار کرتی ہے. اچھا اگر لڑکی ہوتی تو کیا ہوتا ہے آپ کے اکفرتی. اگر 2 سے سوال ہوتا تو کیا اکفرتما، اور تم دونوں نے انکار کیا تھا. اگر سب سے کہا جائے اکفرتم، اور اگر عورتیں ہوتی تو کیا ہوگا اکفرتم. یہ سمجھ گئے ہو. یہ بورڈ کا اسی لیے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں. قرآن میں بار بار آیا بالذی، اس ذات سے، خلقا، جس نے پیدا کیا. اچھا یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی فعل کے اوپر زبر 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 آ جائے تو یہ ہمیشہ پاسٹ کا ترجمہ کریں گے، پاسٹ ایکٹیو کا. اس نے پیدا کیا، تھا نہیں، یہ پیدا کیا بس. ٹھیک ہے. اور کا کے معنی تجھے، یہ آئے گا. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. اگر یہ کسی لڑکی کو لڑکی نے پیدا کیا تو کیا تھا خالقی، خالقہ کی. اور اسی طرح اگر یہ 2 ہوتا خالقہ ہوا، اسی طرح جمع کے خالقہ کم اور خالقہ کننا. من تراب، ابھی تو بڑا آسان ہے. کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے. تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی سے. سننا پھر من نطفت، ایک نطفے سے. اے حکیم، لوترے سے. ٹھیک ہے. سننا پھر سوا، مساوی کر دیا، برابر کر دیا، متوازن کر دیا، خوبصورت بنا دیا. اور پھر آ گیا کا کے معنی کیا ہوا تجھے. ماشاء اللہ. کیا بنا دیا؟ ایک آدمی. اور تمہیں آدمی بنایا اسی نے جس سے تم نے کیا کر دیا؟ انکار کیا ہے. یہ دوست سمجھا رہا ہے کتنی بڑی اچھی دوستی ہے، کتنی پیاری دوستی ہے. وہ دوست کو چھوڑ نہیں رہا ہے بلکہ ہر پیرائے میں اس کو سمجھا رہا ہے. اس دوست نے اس کو کتنا کہا تھا کہ یار تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے دیکھو یار اتنی بڑی زمین. آج خطرہ جا رہے اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا 2 باغ اور باغوں کے اندر ایک بہت بڑی زمین زرخیز، پھر اس کے درمیان ایک نہر بھی، پھر اس کے گرد جو فصیل بنائی گئی ہے وہ کس چیز کی تھی؟ کھجوروں سے. اور کتنے ایکڑوں کتنے ہیلوں پہ وہ ہوگا. تو اس کو تو لوگ جانتے تھے، لوگ مانتے تھے کہ یار اتنا بڑا آدمی ہے، یہ اتنے پیسے والا ہے. تو سب اس نے کہا یار دیکھو تمہارے مقابلے میں میری طاقت کتنی زیادہ، دولت کتنی زیادہ، میرے مال، میرا جناب اتنا زبردست، شہرت میری کتنی ہے، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ اسے کہہ رہا ہے، اب سمجھا رہے اپنے بھائی کو، دوست کو. تو وہ کہہ رہے ہیں لاکنہ، لیکن اگر یہ ہوا نہ ہوتا نا تو ہم اس کو پڑھتے لاکن اللہ، تو یہ کیوں ہوتا؟ بالکل یہ لاکنہ اس طرح ہوتا.
لیکن اللہ، لیکن یہاں بھی کہیں لیکن کو ختم کر دیا، پھر آگے ہوا نے اس کو لے لیا، لیکن وہی اللہ وہ ہے، وہی ہے اللہ جو کیا ہے رب بھی، میرا کیا ہے رب ہے، یعنی میرا تو یہی وہ رب ہے۔ میں سے کار کون سا رب ہے؟ جس نے مجھے مٹی سے، جس نے مجھے برابر کر دیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، جس نے مجھے ایک انسان کی شکل دی ہے، میں کیسے ممکن ہے کہ اس رب سے انکار کروں؟ میرا تو وہی رب ہے۔ وَلَا مُشْرِكُ، اب یہاں جو تردید کر رہا ہے کس چیز کی؟ اور نہ او کے معنی ہوتا ہے میں، یہ آپ کو الف کا میں نے بتایا تھا نا، ہاں اتنی الف تے نور یا آ جائے تو شروع میں الف آ جائے تو کیا ہوگا؟ سب بولے گا، تا آ جائے تو یا آ جائے، نون آ جائے ہم، اور یا آ جائے وہ، اس کو ہم نے ایک لفظ بنایا تھا اتنی، یہ بھی کسی لفظ میں آ جائے گا شروع میں، اشرکو میں شرک کرتا ہوں، تشرکو اور مشرکو یشرکو، یہ کلیئر ہو گیا؟ یہ میں آپ سے پوچھوں گا ایک بات، ایسا نہ ہو کہ آپ میں یار یہ بتاتا رہے گا اور ہمیشہ بتاتا رہے گا، میں پوچھوں گا آپ سے ایک دن، ٹھیک ہے؟ آپ تیار رہیں کہ یہ کیونکہ قرآن میں بار بار آئے گا، وَلَا مُشْرِكُ، اور نہیں میں شرک کرتا ہوں یا کروں گا، کیونکہ ان کا جو ترجمہ ہوگا دو زمانے میں ہوگا، مستقبل اور کیا کہتے ہیں حال، برب بھی اپنے رب کے ساتھ، میں نہیں شریک کرتا ہوں نہ کروں گا احدا، کسی ایک کو بھی جس میں میرا نفس بھی شامل ہے، نہ اپنے نفس کو نہ کسی اور کو اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ یہ میسج دے دیا نا اپنے دوست کو، آگے اب اسے یاد دلا رہا ہے، ولولا، اور کیوں نہیں اس آ گیا، اس کا میں نے بتایا تھا آپ کو، یاد ہے آپ کو بتایا، اس جب آئے گا، اذا جب آئے گا تو جب بھی ہوگا، ماضی کے لیے، مستقبل کے لیے، حال کے لیے ہوگا، لیکن اس صرف ماضی کے لیے، اس میں یہ کہ یاد کرو اس وقت کو، جب اس وقت کو یاد کرو جب تم داخل ہو گئے تھے اپنے باغ میں، وہ یاد ہے تمہیں؟ تو اس طرح یہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اپنے دوست سے؟ اذ یقول، یاد کرو جب وہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، لصاحبہ اپنے دوست سے، یہ بھی صاحب ہوئی، لصاحبہ لا تحزن، تم غم نہ کرو، کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ یاد کرو جب کیا ہوا؟ دخلتا، تم کون ہوئے؟ یہ تم داخل ہوئے تھے اپنے باغ میں، دخلتا جنت کا، جنت کس میں تھے؟ باغ، کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تمہیں یاد ہے وہ تم نے نہیں کہا تھا، قلتا کہا تھا، تاکہ مانی تم نے، لولا دخلت جنتا قلتا، جب تم اپنی جنت باغ میں داخل ہوئے تھے،
تھے تو تم نے کیوں نہیں کہا تھا؟ ہاں بس یہ یاد لایا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ یہ بہت بڑا اچھا کلمہ، اور یہ کلمہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہو جائے، اپنے گھر کی سیڑھی کو دیکھ کر کے، اپنے گھر کو دیکھ کر کے، اپنے خوبصورت کمرے کو دیکھ کر کے، اپنی زمین میں داخل ہو کر کے دیکھیں، اپنے بچوں کے اوپر نظر پڑتے ہوئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ۔ نہیں کہو گے، اپنی آنکھوں سے نظر ڈال دو گے اور وہ نظر لگ جائے گی، تمہاری چیزیں بکھر جائیں گی، اور پھر اللہ کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ تمہاری نظر فکر دور ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ یہ کہا کریں۔ اور دوسری بات، لا قوت الا باللہ۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور بیگم کو دیکھ کے کہیں تاکہ ہاں جی، اپنی بیگم کو دیکھو، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، پھر وہ نظر دوسری جگہ نہیں جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے نا۔ اور جب بھی آپ اپنی کسی دولت پر، اپنے گھر میں، چیز بہت ضروری ہے، اور جب اللہ کا شکر گزار لاؤ گے نا، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس میں اور اضافہ کرتا رہوں گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ماشاء اللہ، کامیابی مل گئے، ماشاء اللہ، ہاں مسجد میں داخل ہوئے، ماشاء اللہ، یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں ماشاء اللہ۔ اچھا، اسی طرح لا قوت تھا، نہیں ہے کسی کی طاقت، مگر کس کی ہے؟ مگر صرف اللہ کی۔ اور خاص کر جب ہم گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ دو کلمے پڑھتے ہیں نا، کسی خوشی کے موقع پر، کسی جگہ پہ پہنچ کر کے، تو موت کے سوا اللہ تبارک و تعالی ہر آفت سے اس کو بچا لے گا۔ موت تو آنی ہے نا، وہ نہیں بچے گی، لیکن باقی ساری تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا اگر اللہ تمہیں یاد ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے کہ ہر جگہ جاؤ گے، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے ان طرح میں، مگر تم نے کیا کیا تھا؟ کہا کے معنی تم نے، رہا کے معنی دیکھا، اور نی کے معنی مجھے۔ اب اس طرح ہے، الفاظ تین ہے، کا ارادہ ہے، رہا ارادہ ہے، نون کے نیچے زیر ہے، ارادہ کرنے والا۔ انا کے معنی میں، عقل، عقل کس کو کہتے ہیں؟ ایک اردو میں ہے، وہ لڑکے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جزوا میں عقل ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ ایلسیم کہتے ہیں، لویسٹ کامن ملٹیپل، تو اس کو عقل، یہ عقل ہے، اسی سے عقلیت ہے۔ اسی لفظ سے آپ اردو میں استعمال قلیل، قلیل کس کو کہتے ہیں؟ کم۔ ہاں، تم نے دیکھا مجھے کمتر مل کا اپنے آپ سے، تم نے مجھے سمجھا کیا؟ اپنے آپ سے کمتر سمجھا۔ کس لحاظ سے؟ مال اور دولت اور افرادی قوت، اولاد۔ اس بیچارے کے پاس صرف اولاد ہے نا، اس کے پاس اولاد بھی تھی اور پورے لوگ بھی تھے، کیونکہ ہر خان کو سلام کرتے لوگ۔ یہ خان تھا، چودھری تھا، تو جہاں بھی جاتا تھا، یار اتنی بڑی زمین کا مالک آ گئے، ملک آ گئے، تو ملک کا تو سارے اس بیچارے کو تو کوئی سلوک نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا تھا دیکھو لوگ میرے ساتھ ہیں، اس نے کہا یار میرے پاس تو اولاد ہی ہے، تم تو میرے اولاد سے بھی زیادہ لوگ رکھتے ہو، لیکن مجھے اپنے رب سے امید ہے، مجھے یہ یقین ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي، بس امید ہے میرا رب، ان کے یو، وہ عطائے کے معنی دے دے گا، نی کے معنی یہ آ گیا، نی کے معنی یہ آ گیا، معنی مجھے، خیرت بہت بہتر،
جنت کا، تیرے جنت سے، تیرے باغ سے، تیرے باغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور بہتر عطا کر سکتا ہے۔ وَيُرْسِلَ، یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، تم نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں، ہمیں یہ فکر ہے۔ وَيُرْسِلَ، اور وہ بھیج دے، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتا ہے، ارسال کر دے گا، علیہا، اس باغ پر، حسبانہ، عذاب، بجلی گرا دے، من السماء، کہاں سے؟ آسمان سے، اولے گرا دے، کوئی عذاب گرا دے، کوئی بجلی گرا دے، فتصبح، پھر ہو جائے گا تمہارا باغ کیا؟ صعیدا، چچیل میدان، زلقا، یعنی بالکل پھسلن کی طرح، یعنی سلپری، کہ جب آپ اندر داخل ہو تو پہلے تو بڑے شان و شوکت کے ساتھ گھومتے تھے، لیکن یہ اتنا سخت زمین ہو جائے گی کہ پھر تم وہاں چل ہی نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کر سکتا ہے، اور تم اگر یہ کہہ دے تو تمہارا کیا جاتا؟ اب آپ کو سبق دیا جا رہا ہے، مجھے بھی یہ سبق دلایا جا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا گھر بڑا قیمتی ہو، بڑا زبردست ہے، اور کسی وقت زلزلہ آ گیا، دراڑیں پڑ گئی تو اس گھر میں پھر آپ کو بھی نہیں رہے، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے۔ اور یصبح، یا یہ کر دے، یا ہو جائے، ماؤہا، اس کا پانی، غورا، گہرائی میں چلا جائے، گہرائی۔ اچھا، غور کا لفظ آپ کرتے نا، غور، کاف کے معنی میں بھی غار ہے، اور غار گہرائی کو کہتے ہیں، اسی سے غور ہے۔ تو غور کے معنی پانی کہیں زمین کے اندر، یہ جو دریا بہہ رہا ہے، اللہ اپنی زمین کو حکم دے پھٹ جا، اور سارا پانی اس کے اندر چلا جائے، پھر کیا کرو گے آپ؟ فلن تستطیع، پھر ہرگز نہیں، پھر ہرگز نہیں تم طاقت رکھو گے لہو، اس پانی کے لیے، طلب کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے، پھر تم مانگو گے اور وہ پانی تمہارے پاس نہیں آئے گا جب اللہ اس کو زمین دوز کر دے گا۔ اب یہ باتیں دونوں کے درمیان ہو گئی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کیا کر رہا ہے، دیکھیں ذرا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، احیطا، گھیر لیا، اور گھیر لیا گیا، گھیر لیا گیا۔ اب اس کا ترجمہ احیطا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اور احاطہ کر دیا گیا، گھیرے میں لے لیا گیا، بِثَمَرِهِ، اس کے باغات کو، ثمر کے معنی پھل، اس کے پھل سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام معیشت کو، تمام پیداوار کو کیا کر لیا؟ گھیرے میں لے لیا گیا۔ تو جب اس کو یہ ہو گیا کہ پورے باغ پر زلزلہ آ گیا، عذاب آ گیا، تو فَأَصْبَحَ، پھر یہ شخص ہو گیا، یقلب، یقلب کس کو کہتے ہیں؟ قلب، دل کو کہتے ہیں۔ دل کیا کام کرتا ہے؟ دل یوں کرتا ہے، پلٹتا لگتا ہے، الٹ پلٹ کرتا ہے، تو یہ کیا کرنے لگا؟ الٹ پلٹ کرنے لگا۔ کف کے معنی، کف، کف کس کو کہتے ہیں؟ ہتھیلی، ہاں۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے یہ عربی نہ پڑھی ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں کف، تو یار اس میں کہتے ہیں فارسی میں کف کس کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ، قرآن کی عربی کا لفظ، اور ہی کے معنی اپنی، اپنی، اپنی ہتھیلی کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ ملنے لگا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یقلب کفیہ،
اپنے ہاتھ ملنے لگا. اس طرح کرتے تھے آپ کیا کریں. اس کو کہتے ہیں یقلب کفیہ. کیا کہہ رہا تھا قرآن مجید کا کس بات پہ؟ علامہ اس چیز پر، اس محنت پر، انفقا جو اس نے انفاق کیا تھا، لگایا تھا، خرچ کیا تھا، فیہا اس باغ میں، اس نے اس باغ میں جو پیسہ لگایا تھا، جو محنت لگائی تھی، جو انفاق کیا تھا، جو خرچے کیے تھے، جو اتنی محنت مشقت کی تھی، اس کے اوپر کیا کرنے لگا؟ اپنا ہاتھ ملنے لگا. لگایا بھی اسی نے، محنت بھی اسی کی ہے، دولت بھی اسی نے لگائی ہے، لیکن اس دولت کے اوپر اس نے صرف یہ کام کیا. یہ اگر ایک کر دیتا، اللہ کو یاد کرتا، تو اس لیے یہ آپ سے خود سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں تم سے تو غلطی نہیں ہو رہی، کہیں ہر وقت اللہ کے سامنے. تو اس لیے یہ خیال کرنا وہی حامیت کیا ہو گیا تھا، اور وہ الٹ پلٹ ہو گیا، الٹ گیا. یعنی پورا باغ، اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ہاں، سر کے کیا کرتے ہیں؟ گر جانا، گر گیا، پورا ختم ہو گیا. اللہ عروشہا، اپنی ٹہنیوں کے اوپر، ٹہنیوں کے ساتھ. میں ابھی سے بتاتا ہوں. اچھا، یہ ہار ضمیر ہے پروناؤن ہے ہر کے لیے. چونکہ باغ عربی زبان میں مؤنث ہے، عرش کے معنی ہوتا ہے اوپر. تو اوپر جتنے بھی درخت گئے ہوئے تھے، اوپر بیلیں گئی ہوئی تھی ساری، وہ سب کے سب جتنے بھی ہیں وہ کیا ہوگا؟ طوفان آیا اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ خاویت، بالکل زمین دو ہو گیا. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یار یہ کیا ہو گیا، آج تو کچھ پر نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے وَيَقُولُ، تو یہ کہنے لگا اور رونے لگا، کہنے لگا یا لیتنی، ہائے میری بدبختی، لم اشرک، نہیں میں نے شریک کیا ہوتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. اس نے کس کو شریک کیا تھا؟ نفس کو. کسی اور کو نہیں کیا تھا. یہ بابا کو نہیں شریک کرا تھا، قبر کو نہیں کرا تھا. یہ اپنے نفس، ہم بھی اپنے نفس کے غلام ہیں. اب جو ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو تھوڑی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو. کہ لوگ یہ کہیں کہ کتنا زبردست جانور خریدا ہے. جب تک جانور کو ہم لوگوں کو نہ دکھائیں تو ہمیں سکون آتا ہے. اب ایک آدمی 20,000 کا جانور نہیں لے سکتا ہے اور آپ نے 5 لاکھ کا لیا ہے، تو آپ اس کا دل تو کھا نہیں رہے. آپ نے اس کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا. آپ نے دیکھا یار میرا جانور دیکھ لو کتنا زبردست جانور لیا ہے. قربانی تو فرض ہے نہیں، قربانی تو سنت ہے. سنت کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو عذاب ہو. لیکن فرض نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے پر عذاب بھی آئے گا، گناہگار بھی ہوگے ثواب سے. تو 1,000 قربانی ایک نماز کے برابر بھی نہیں ہے. ایک نماز آپ کی قضا ہو گئی، آپ ہزاروں قربانیاں کرتے جائیں، جانور قربان کرتے جائیں، وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کی ایک نماز زیادہ افضل ہے. ان سب سے زیادہ افضل بہترین عبادت جو فرض عین ہے وہ قرآن سمجھنا ہے. آپ مجھے بتائیں نا، یہ کرتے لوگ؟ ہاں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں صبح سے لے کر شام تک، بچے ان کے ساتھ گھوم پھر رہے ہوں گے، ان کی مووی بنا رہی ہے. کسی کان کی مووی ہوگی، کسی کی آنکھوں کی. میرے خیال میں جس طرح گائے کی پوجا کی جا رہی تھی اسی طرح کی عبادت شروع ہو گئی ہے. اور وہاں سعودی عرب میں جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں، حاجی جتنی بھی قربانی کریں، کتنی قربانی ہوگی آپ کے خیال میں؟ 30 لاکھ قربانی ہوگی. 30 لاکھ
لاکھ قربانیوں کا جو گوشت ہے وہ غریب ممالک میں بھیجا جا رہا ہے. پتہ ہے آپ کو کون سے غریب ممالک؟ افغانستان، برما، ایتھوپیا، ان لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں آج کے دور میں جو گوشت وہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچایا جائے گا اس پہ جہاز کے فیول کا کتنا خرچ آئے گا؟ بتاؤ ذرا. کوئی کم خرچ آئے گا؟ تو جناب جا کر وہاں ایک یونیورسٹی بنا لیتے یا وہاں کالج بنا لیتے یا کوئی اسپتال بناتے یا ان کی غریبوں کی معیشت کو درست کر دیتے. وہ کیونکہ وہ نمائش نہیں ہے. نمائش نبوت یہاں پر کبھی بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ قرآن فہمی کی کلاس ہو رہی اس کے لیے بینر لگا ہوا. لیکن ایک لیڈر اگر آنا شروع ہو جائے تو وہاں سراغ کوٹ سے لے کر یہاں تک کیا ہو گئے جھنڈے. قرآن کے لیے کوئی جھنڈا نہیں, کوئی تشہیر نہیں, کوئی دعوت نہیں, کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ جھنڈے میں شامل نہیں ہے. فرض بات نہیں کر رہے ہو. یہ ساری نمائشی باتیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو کیا کر رہے ہو. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. ہائے افسوس کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ اپنی جان اپنے نفس کو شریک نہ کیا ہوگا. میں نے بات اپنے نفس کی مانی, رب کی نہیں مانی. آگے دیکھیں ذرا. اب یہ غور کریں جب یہ عذاب آیا ہے وَلَمْ تَكُنْ اور نہیں ہو سکا. اچھا یہ جو تکن ہے نا, تکن اس کے اوپر تا یہ نہیں ہے, اس کے لیے نہیں ہے. تکن مؤنث کے لیے آیا ہے کیونکہ آگے یہ فعل مؤنث ہے, کوئی جماعت. پھر نہیں ہو سکی کوئی جماعت, اس کے لیے کوئی جماعت, کوئی گروہ ینصرون مدد کر سکے وہ اس کی, یعنی کوئی جماعت کے لوگ نہ آئے کہ پھر ان کی کیا کرتے, مدد کرتے. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. وما کانا اور نہ رہا وہ خود مددگار, نہ کسی نے اس کی مدد کی نہ وہ خود اس قابل رہا کہ اپنی مدد کر سکا. اب اس پہ سب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریمارکس لگا رہا ہے پوری بات پہ. جس طرح آخر میں ہم دیکھتے ہیں نا ریمارکس لگاتے ہیں سارے کوچنگ پہ, یہ ریمارکس ہے, وہ ریمارکس یہ لگا رہا ہے. ہنالک الولایۃ, یہی ہے اللہ کا سچا کیا ولایت. ولایت کچھ کہتے ہیں. جب لوگ پہلے زمانے میں جاتے تھے نا برطانیہ, تو ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں وہ فلاں کا بیٹا کہتے تھے, اس طرح کہتے ولایت. ابھی بھی افغانستان میں صوبوں کے نام ولایت ہے. جہاں کا جو حکمران ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں فلاں ولایت. تو ولایت کیا ہوتی ہے؟ حکمرانی, رولر. برطانیہ نے ہمارے اوپر حکومت کی تھی, پھر ہم نے یہ لفظ چھوڑا نہیں. ان کو ہم نے کیا کیا, برطانیہ بھول گئے. ہم نے کیا کیا, ولایت ان کے باپ کا نام تھا, نہیں تھا. یہ صرف ان کی یہاں پہ حکمرانی کی وجہ سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ یہی حکمرانی ہے ہماری سچی. اور دیکھیں یہی کیا ہے, حکمرانی ہے. اللہ سچی حکومت ہے, سچا کیا ہے, طاقت ہے اللہ کی. یعنی اب اللہ کی سچی حکمرانی ہے یہ کہ وہ اس طرح کرتا ہے, ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے ایک سیکنڈ کے اندر. اگر عبداللہ شاہ غازی نہ ہوتے تو کیا خیال ہے کہ سیلاب آ جاتا. پورے کراچی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس کس کیا نام عبداللہ شاہ غازی نے اس کو کیا کر دیا, اور اس کے اوپر چرس بک رہی ہے. وہاں جا کر جوتے لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں. اس وقت وہ بیچارہ اس کو نہیں پتا. ادھر جا کر کراچی میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اس وقت عبداللہ شاہ غازی کو پتہ نہیں.
اور طوفان آ گیا تو عبداللہ غازی نے کیا کر دیا؟ اس سے بڑا شرک اور کیا ہے؟ کہے یا نہیں؟ شرک کہے یا نہیں ہے؟ وہ عبداللہ شاہ غازی نہیں بچا سکتا ہے، کسی کی جرات نہیں ہے، بچانے والا کون ہے؟ یہ اللہ اس عقیدے کو درست کرنا چاہتا ہے آپ کو، بس کہ کسی سے یہ امید نہ رکھو، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کے مزار پر بمباری ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اور ان کا ایک حصہ، اور یہاں یہ کریں یا حسین مدد آ جاؤ، افغانستان میں بھی مدد کے لیے آئے گا، پاکستان میں بھی آئے گا، ادھر اپنی قبر کو نہیں بچا سکتے، اس لیے جو دنیا سے چلے گئے وہ اپنے کام میں رب کے ساتھ جڑ گئے، وہ جنتوں میں گھوم رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آپ خود کریں گے، آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں ہنالک ولایت للحق، اللہ کی ولایت سب سے اچھی ولایت ہے، اس سے بڑی ولایت، بڑی حکومت، بڑی حکمرانی، بڑی طاقت کسی کی ہے ہی نہیں۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ کس طرح بادشاہ کرتا ہے دل تمام؟ یہ قرآن اس لیے نہیں بیان کرتے، ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں، کیونکہ دکانیں بند ہو گئی تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پنجاب میں ایک قبر کی کشائی کی گئی اور قبر کے اندر باقاعدہ بہترین خوبصورت ایئر کنڈیشن کمرے بنے ہوئے، اس میں پیر کو بٹھایا ہے اور پیر سے کہا گیا کہ ہم اوپر لوگوں کو لائیں گے، وہ کہے گا جی میری آواز نہیں ہوتی تو تم یہاں سے آواز دیا کرو، تو ہم یہ کہیں گے قبر سے آواز آنی شروع ہو گئی۔ اب جب قبر کشائی ہو گئی، نیچے دیکھا تو ایئر کنڈیشن میں پیر صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا تم نے کیوں کہا یہ طرح؟ انہوں نے کہا کیا کریں، کمانے کا ذریعہ تو یہی ہے، تو یہ پاگل قوم ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اندر ہے بھی کوئی یا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کا رب موجود ہے، آپ کا خالق موجود ہے، وہ آپ کے درد کو سمجھتا بھی ہے، آپ کے درد کو، بیماری کو، پریشانی کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ میں نہیں کر سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا، میں اپنی نہیں کر سکتا تو آپ کی کیا کرتا ہے؟ اللہ یہاں فرماتے ہیں ہنالک الولایت للحق، اصل حکمرانی، یہ جو آج کل ظلم زیادتی ہو رہی ہے نا، فوج کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، ایک دن ان کی پکڑ ایسے آنے والی ہے کہ چیخیں گے، چلائیں گے، یہ ہٹ نہیں سکیں گے۔ یہ جو آج کراچی شہر میں انہوں نے کیا ہے، 100 سے زیادہ سیٹیں آ گئی، وہ کتنے ہیں، 30 افراد کو انہوں نے پی ٹی آئی کو باہر رکھا۔ آج کہہ رہے ہیں یار وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا کریں، اب آپ میرا پوزیشن میں رہ جائیں تو مانا نہیں ہے۔ اور یہ غلطی پوری قوم دیکھ رہی ہے، نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی قوم ایسی قوم ہے۔ تو یہاں پہ کہا کہ یہ جو ولایت ہے، یہ حکمرانی، سچی حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ خیر ثوابا، وہی بہترین بدلہ دینے والا، وہی یہ لفظ، وہی بہترین ثواب بدلہ دینے والا، اور وہ بہترین انجام تک پہنچانے والا۔ الحمدللہ بڑی مشکل سے میں یہاں تک پہنچا ہوں کیونکہ آیات لمبی تھی، پتہ نہیں آپ کی ویڈیو آپ کو 2 دفعہ کرنی پڑے گی تھی، کیونکہ یہ جو سبق ہے بڑا مشکل تھا، میں طلب، لیکن میں نے سوچا تھا کہ آج ان کو رلانا بھی ہے، ان کو پریشان کرنا بھی ہے، لیکن یہ آپ پریشان نہ ہوں، آئندہ کلاس میں آدھا ٹائم دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو آپ نے زیادہ ٹائم دیا نا، اس کو آدھا کروں گا انشاءاللہ۔ تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں